السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی۔ ہندوستان میں عدالتوں کی طرف سے شریعت اور مسلم پرسنل لاء کے خلاف فیصلے دینے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ حالیہ دنوں میں ایک اور ایسا فیصلہ آیا ہے جو مسلم پرسنل لاء اور اسلامی شریعت کے خلاف ہے، اور اس فیصلے پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے شدید اعتراض جتایا ہے۔ یہ فیصلہ کیرلا ہائی کورٹ کی طرف سے آیا ہے۔ معاملہ خلا کا ہے۔ کیرلا ہائی کورٹ نے خلا کے تعلق سے فیصلہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمان عورت کو خلا لینے کے لیے شوہر کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ شوہر کی رضامندی کے بغیر ہی ایک مسلمان عورت خلا لے سکتی ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کہا ہے کہ کیرلا ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ اسلامی شریعت کے خلاف ہے، مسلم پرسنل لاء کے خلاف ہے، اور کیرلا ہائی کورٹ کو یا ججز کو ایسے مسئلوں میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ سیدھے سیدھے شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے بھی خلاف ہے۔ واضح طور پر دستور میں موجود ہے کہ مسلم پرسنل لاء سے متعلق جتنے سارے مسائل ہیں اس کی تشریح اور اس کا فیصلہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے مطابق ہی کیا جائے گا، اور اس میں ساری تفصیلات موجود ہے۔ معاملہ کیا ہے پہلے اسے جان لیتے ہیں۔ دراصل کیرلا ہائی کورٹ میں پچھلے دنوں ایک معاملہ پہنچا تھا، معاملہ خلا کا تھا۔ کیرلا ہائی کورٹ نے خلا کی درخواست پر فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک مسلمان عورت خلا لے سکتی ہے، اور خلا لینے کے لیے اس کو شوہر کی رضامندی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس معاملے پر جب کیرلا ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو ریویو پٹیشن دائر کی گئی۔ ریویو پٹیشن میں بھی کیرلا ہائی کورٹ کے جج جسٹس اے محمد مشتاق اور جسٹس سی ایس ڈائس نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ریویو پٹیشن سرے سے غلط ہے، اور یہ مردوں کی بالادستی کی ایک واضح مثال ہے۔ مسلمان عورت اپنی مرضی سے خلا لے سکتی ہے۔ اسلامی شریعت میں کہا گیا ہے، اسلامی شریعت ہی کا قانون ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے سے جدائی کا اختیار حاصل ہے۔ مرد طلاق دے سکتا ہے تو عورت خلا لے سکتی ہے، اس لیے عورت کو خلا لینے کے لیے شوہر کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ یہ کیرلا ہائی کورٹ کے جسٹس اے محمد مشتاق اور جسٹس سی ایس ڈائس نے کہا، تبصرہ کیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس فیصلے کو غلط بتایا ہے اور کہا ہے شریعت اسلامی کی منمانی تشریح ہے ججز کی طرف سے جو سرے سے غلط ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ معاملہ کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ دراصل اسلام میں نکاح کانٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے، اور جب کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو معاہدہ کے دونوں فریق کو اس معاہدہ کو ختم کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ مرد بھی ختم کر سکتا ہے، عورت بھی ختم کر سکتی ہے۔ چنانچہ اسلام میں نکاح ایک معاہدہ ہے، چنانچہ میاں بیوی میں سے کوئی بھی اس کو ختم کر سکتا ہے۔ لیکن اس رشتہ کو، نکاح کو ختم کرنے کے اسلام میں 3 طریقے موجود ہیں۔ پہلا طریقہ طلاق ہے، دوسرا طریقہ خلا ہے، اور تیسرا طریقہ فسخ نکاح ہے۔ طلاق پہلا طریقہ یہ ہے کہ مرد اگر اپنی بیوی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہے، مرد اس عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا ہے، تو مرد کو جو شوہر اختیار حاصل ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ طلاق دینے کے بعد مرد و عورت کے راستے جدا ہو جاتے ہیں، عورت کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ طلاق کے الگ الگ طریقے ہیں، 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق، یا طلاق حسنہ، طلاق مغلظہ، یا طلاق بائن، اس کی ایک الگ تشریح ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عورت مرد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، مرد بیوی کو رکھنا چاہتا ہے لیکن بیوی اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، خواہ کوئی بھی وجہ ہو، اور بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں، تو اس صورت میں اگر شوہر بیوی کے بات سے ایگری ہے، شوہر بھی بیوی کی بات کو مانتے ہوئے اسے چھوڑنا چاہتا ہے، اس سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے، تو شوہر طلاق دے دے گا اور بیوی کا راستہ اس سے الگ ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک طرح کی طلاق ہے، لیکن دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ بیوی نے طلاق کی فرمائش کی، طلاق دینے کا شوہر سے مطالبہ کیا، اور شوہر نے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا، تو یہ خلا ہے، لیکن ایک طرح سے طلاق کی شکل ہے۔ پہلی شکل یہ ہے کہ شوہر خود طلاق دے رہا ہے، بیوی کا مطالبہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تیسری شکل یہ ہے جس کو فسخ نکاح کہا جاتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہے، بیوی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے، اس کے راستے الگ ہو جائیں گے۔ اب یہ چاہے تو غیر شادی شدہ رہ کر کے اپنی زندگی کو بسر کرے یا کسی اور کے ساتھ شادی کرے، شوہر طلاق دینے کو تیار نہیں ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ کیرلا ہائی کورٹ کا فیصلہ ایسی صورت میں کہ عورت خود بخود وہ ایک طرح سے مطلقہ ہو جائے گی یا اس کے راستے الگ ہو جائیں گے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ ایسی صورت میں عورت کو عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا، کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ کورٹ جائے گی عورت، بیوی، اور کورٹ میں اپلیکیشن دے گی کہ میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں۔ چنانچہ خلا کی درخواست پر کورٹ شوہر کو بھی بلائے گا اور ان کی بھی بات سنے گا کہ تمہاری بیوی ہے، اس نے خلا کی درخواست دائر کی ہے، کیوں تم سے طلاق لینا چاہتی؟ وہاں پر شوہر اپنی بات دے گا۔ اب کورٹ دونوں کی بات کو سنے گا، اب بیوی کی بات کو بھی سنے گا، شوہر کی بات کو بھی سنے گا۔ کورٹ کے درمیان بات واضح ہوگی کہ بیوی طلاق لینا چاہتی ہے، خلا چاہتی ہے،
लेकिन शौहर तलाक देना नहीं चाहता है। अब जजेस को, कोर्ट को ये लगता है कि बीवी का मुतालबा सही है और शौहर उसको तलाक न दे करके, उसके मुतालबा को न मान करके गलत कर रहा है, तब कोर्ट दोनों के दरमियान निकाह को फस्ख करार दे देगी और उस तरह से कोर्ट के जरिए निकाह खत्म कर दिया जाएगा। तब बीवी आज़ाद होगी और शौहर से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो ये जो इख्तियार है वो कोर्ट को हासिल है। इस्लामी टर्म इसी को कहा जाता है कि काजी करेगा। दारुल क़ज़ा में औरत अपने मसले को लेकर जाएगी और काजी वक्त को लगेगा कि औरत का मुतालबा सही है, खुला की दरख्वास्त उसने सही दायर की है, शौहर उसके साथ ज़्यादती कर रहा है, शौहर इस लायक नहीं है कि वो मज़ीद अपनी इस बीवी के साथ रह सके, तो काजी फस्ख़ निकाह का हुक्म दे देंगे। उसके बाद खुला हो जाएगी और बीवी दूसरा निकाह कर सकती है या कुछ और कर सकती है, एक तरह से वो आज़ाद हो जाएगी। तो ये तीन तरीक़े मौजूद हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने प्रेस रिलीज जारी करके यही तीन तरीक़े की वजाहत की है और कहा है इस्लाम में तीन तरीक़े मौजूद, इसके अलावा कोई और तरीक़ा मौजूद नहीं है। केरला हाई कोर्ट के जजेस ने जो तबसरा किया है, जो फैसला दिया है केरला हाई कोर्ट ने, वो इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़, इस्लामी तशरीह के ख़िलाफ़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि औरत अगर खुला लेना चाहती है तो शौहर की रज़ामंदी ज़रूरी है। शौहर की रज़ामंदी के बग़ैर औरत खुला नहीं ले सकती है और अगर औरत को शौहर की रज़ामंदी नहीं मिल रही है, शौहर अपनी रज़ामंदी से औरत को तलाक नहीं दे रहा है, तब मुस्लिम खातून को, बीवी को कोर्ट जाना पड़ेगा और अदालत अगर मुनासिब समझ करके फ़स्ख़ निकाह करार देती है तब होगा, उसके बग़ैर नहीं हो सकता है। केरला हाई कोर्ट ने जो कहा है वो यकीनन इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ है, इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। इस्लाम वाहिद मज़हब है जो निकाह को कॉन्ट्रैक्ट और मुआहदा करार देता है और दोनों मज़हब यानी मियाँ बीवी को अलग अलग रास्ता इख्तियार करने का हक़ देता है, लेकिन उसके लिए रास्ते मौजूद है। इसके अलावा मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपनी प्रेस रिलीज में यह भी कहा है कि एक सूरत है जिसमें शौहर की मर्ज़ी के बग़ैर भी औरत तलाक ले सकती है या खुला ले सकती है, और वो ये है कि निकाह से पहले शौहर तलाक का इख्तियार अपनी बीवी को दे देता है, उसको तफवीज़ तलाक कहते हैं। यानी निकाह होने से पहले ही शौहर अपनी बीवी को कहता है कि तुम जब चाहो मुझसे तलाक ले सकती हो और इख्तियार तुम्हें हासिल है। और इसी शर्त के साथ जब निकाह होता है, निकाह हो जाने के बाद अगर बीवी को लगता है कि अपने शौहर के साथ उसकी ज़िंदगी बसर नहीं हो सकती है, वो अलग होना चाहती है, उस सूरत में जब बीवी अलग होने का रास्ता चुनेगी तो तलाक हो जाएगी, क्योंकि तलाक के तमाम इख्तियारात शौहर ने अपनी बीवी को सौंप दिए थे। शौहर के पास तलाक का इख्तियार नहीं होता हुआ था। इसको तफवीज़ तलाक कहा जाता है। अगर निकाह से पहले ऐसी शर्त थी तब होगा, उसके अलावा कोई और सूरत नहीं है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस रिलीज है, उन्होंने कंडम किया है, लेकिन केरला हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसे और भी बहुत सारे मसलों में उलझा हुआ है। एक मरतबा फिर केरला हाई कोर्ट ने शरीयत के खिलाफ एक फैसला सुना दिया है। 3 तलाक के ताल्लुक से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस्लामी शरीयत के खिलाफ है और उसी तरह कानून भी बन चुका है। अब आगे देखिए इस मामले में क्या होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फिलहाल प्रेस रिलीज इशू किया है। आगे का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट में कोई रिव्यू पिटीशन दायर करेगी, इसके खिलाफ जाएगी, इस फैसले को चैलेंज करेगी, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन दोनों रुक जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक कोशिश इन दोनों ये भी है कि किसी भी मामले को बड़ा ना बनाया जाए, सड़कों पर ना लाया जाए, बल्कि हिकमत अमली के साथ मामले को हल किया जाए। इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।